اور ٹولز کون سے دینے ہیں؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ذمہ داری کا احساس. رب نے مجھے کیوں بنایا، کیوں اس دنیا میں بھیجا، مقصد حیات کیا ہے، میں نے کن چیزوں پہ کام کرنا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، وہ بننا ہے. میری پہچان یہ نہ ہو کہ یہ ٹیررسٹ ہے. میری پہچان کیا ہو؟ صادق اور امین، کمیٹڈ پرسن، رسپانسبل پرسن، سچا اپنی ذات میں بھی، لوگوں کے لیے بھی، فیئر، جسٹس کے ساتھ کام کرنے والا. اور جو صادق اور امین ہوگا نا، اس کے اندر بہت کریج ہوگی. جھوٹ نہیں بول رہا، وہ ہر ایک کو کہے گا سوری آئی کانٹ لائی. کیونکہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے وہ تو پیئر پریشر میں دب جاتا ہے، اس میں تو ہمت بھی نہیں ہے، وہ صحیح چیز کے لیے سٹینڈ بھی نہیں لے سکتا. کوئکلی کچھ کام جو آپ نے کرنے ہیں. نمبر 1، محبت. اپنے بچوں سے محبت کرنا سیکھیں. اور جب آپ اپنے بچوں کو محبت دیں گے، ان کو بھی سمجھ آئے گی آگے ہم نے محبت دینی ہے. اور ان کے اندر یہ محبت کیا لائے گی؟ فراخ دلی. لن تنالوا البر. جب محبت کریں گے تو آپ ان کو یہ بھی سکھائیں گے کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربانی بھی دو، اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کا بھی سوچو، اور دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرو. دوسری چیز آپ بچوں کو سکھائیں گے کہ مسلمان امن پسند ہوتا ہے. یہ امن آپ کیسے بچوں کو سکھائیں گے؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو جھگڑتے ہیں بہن بھائی، اسکول میں لڑائیاں، اور اگر لڑکیاں ہیں تو سارا دن کٹی دوستی چلتی رہتی. بچوں کو وہ طریقے سکھانے کہ آپ اپنے کانفلکٹس کو، لڑائی جھگڑوں کو کیسے حل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے جب بچے لڑتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو لگائی، دوسری کو لگائی. تیسری امپورٹنٹ چیز صبر سکھانا ہے بچوں کو. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اس وقت رہتے ہیں فاسٹ فوڈ انڈسٹری، 2 منٹ نوڈل، کوئک کنیکشنز. ہم 2 منٹ لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. جس دن مجھے نظر آئے گا نا کہ ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں اور ہم لائن نہیں توڑتے، اور درمیان میں سے چمچ ڈال کے اپنے لیے چاول نہیں دیتے، اور سلاد کی ساری پلیٹ اپنے پاس فارغ نہیں کرتے، اس دن میں مانوں گی کہ آپ کے بچوں میں صبر آئے گا. تو اس فاسٹ لائف میں اپنے آپ کو بھی صبر پہ جمانا اور بچوں کو بھی صبر سکھانا. پھر ایک اور چیز جو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ کائنڈنس، رحم کرنا. کیسے؟ لوگوں کی ضروریات دیکھیں. جھولا لے رہے ہیں تو دیکھو بیٹا تم اتنی دیر سے جھولا لے رہے ہو، یہ ساتھ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. کچھ آپ کھا رہے ہیں تو ارد گرد آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو کھلائیں. نرمی، جینٹلنس اپنے بچوں کو سکھانی ہے. کیسے؟ کس طرح لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جب ہمیں غصہ بھی آیا ہو، ہم پریشان بھی ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنے ملازمین، اپنے شوہر، اپنے ارد گرد لوگوں سے معاملات درست کرنے پڑیں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بازار جائیں اور اگر ہمارے شیشے پہ کار کے کوئی ناک کرے بیگر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے بات کرتے ہیں، جاؤ جاؤ، پروفیشنل بیگرز. اور ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ نرمی، اعتدال. کل کو وہ بھی کہے گا جاؤ جاؤ اماں، جاؤ جاؤ ابا، جان چھوڑو میری. کیونکہ ہم ان کو یہ جملے خود سکھا رہے ہیں، یہ طریقہ کار خود سکھا رہے ہیں. پھر آپ کے اپنے بچوں کو تقویٰ دینا ہے. تقویٰ تو بنیاد ہے نا ہر چیز کی. میرا رب اس چیز سے راضی ہوگا، افراط و تفریط نہیں، پورے دین کو لینا ہے. کیونکہ میرے رب نے کیا کہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے. ایمان پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. اور ایمان پہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. پہلے ہم اپنے رب سے کمیٹڈ، نماز کے لیے، فرائض کے لیے، سنتوں پہ عمل کرنے والے، حقوق اللہ حقوق العباد کا صحیح بیلنس کرنے والے. اور آپ دیکھیں کہ انبیاء نے قرآن میں بار بار آتا ہے کیا اپنے بچوں کو کہتے تھے؟ بار بار کہتے تھے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ایک میں سینگ پڑھی تھی ابن القیم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک سائے کی طرح ہے. اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ سایہ ہم سے آگے آگے بھاگے گا، اور کرتے کرتے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے. اور ان سوالوں کی تیاری نہیں ہوگی، اعتدال نہیں آئے گا بچوں میں، وہ فکر ہم میں بھی نہیں آئے گی، نہ ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی. لیکن اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں
تو دنیا ہمارے پیچھے ہے، وہ سایہ ہمارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، دنیا کہیں نہیں جاتی۔ اور میں ختم کروں گی ایک اور کہانی سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گریٹ وال آف چائنا ہے کہ کیوں بنی تھی؟ کیونکہ جو چائنیز تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم بہت پیسفلی رہیں، امن کے ساتھ رہیں۔ بڑا سوچا انہوں نے، بڑے طریقے آزمائے، آخر میں انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، چائنا کے پاس یہاں پہ بارڈر پہ ایک اتنی اونچی اتنی مضبوط دیوار بناتے ہیں کوئی اس کو کراس نہ کر سکے۔ اور آپ پڑھ لیں ہسٹری کہ انہوں نے کیا کیا محنت کی، آپ دیکھیں نا 7 ونڈرز میں وہ آگے، اتنی بڑی انہوں نے دیوار بنا دی کہ پہلے 100 سال میں ہی چائنیز پر 3 دفعہ اٹیک ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیوار کے اوپر سے نہیں ہوا، انہوں نے صرف اس کا جو گارڈ تھا اس کو رشوت دی، اس نے دروازہ کھولا اور وہ آرام سے آئے اور انہوں نے آ کے سارا کام کر لیا۔ تو چائنیز کیا بھول گئے؟ کیا بنانا بھول گئے؟ بلڈنگ تو بنا دی لیکن کیریکٹر بلڈنگ کرنا بھول گئے۔ یہ ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی کیریکٹر بنے تو صرف بلڈنگ نہیں بنانی، ان کے اندر وہ سارے سوچ اور سارا طریقہ لے کے آنا ہے جو ہمارے دین کا ہے۔ فیملی سٹرکچر کو بچائیں، ماؤں کی صحیح تربیت ہو، ایجوکیشن سسٹم دنیا بھی دیں دین بھی دیں تاکہ وہ خود اس کو ریلیٹ کریں اور آپ بھی ان کو ریلیٹ کروا سکیں اور خود بھی رول ماڈل بنیں اور بچوں کو صحیح رول ماڈلز بھی دیں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی شخصیت میں اعتدال ہو اور ہمارے پاس وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو اور ہمارے پاس وہ ٹولز ہوں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے سب کام ہو جائیں گے۔